امی جان کی زندگی کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فیصل آباد کی علم دوست شخصیت، آرکیٹیکٹ، کالم نگار محترم جناب عبدالوحید عظیمی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ان کل شیء خلقناہ بقدر واللہ یقدر اللیل والنہار۔ معزز مہمانان قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے لی گئی آیات تلاوت کی ہیں۔ جب ہم ان آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے تخلیقی فارمولوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ جب ہم حضور مرشد کریم کی تعلیمات اور سلسلہ عظیمیہ کی طرز فکر کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی آیت کے اندر تفکر کرتے ہیں تو نہ صرف نورانیت، روشنیاں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنی روح کے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرتا ہے جو اس کو قدم بقدم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کراتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس آیت کے اندر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو اس آیت کا تعلق جو ہے رمضان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی مرد عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے مرد کا لباس ہے۔ اب اپنے تفکر کرنا ہے کہ لباس ہے کیا، اور عورت یا مرد کی روحانی یا باطنی تشریح کیسے کی گئی۔ پھر آپ کو حضور مرشد کریم کی زوجہ محترمہ امی حضور کے متعلق جو ہے ان کی روحانی شخصیت کے وہ پہلو جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئے، ان کو جو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ پہلے تھوڑا سا تفکر کر لیا جائے کہ لباس سے کیا مراد ہے، عورت کا لباس کیا ہے اور مرد کا لباس کیا ہے۔ دیکھیں، یہ میری باڈی کے اوپر لباس چڑھا ہوا ہے، اگر میں اس لباس کو اتار دوں گا تو میرا جسم جو ہے سب کے سامنے نمایاں ہو جائے گا، یعنی کہ لباس نے میرے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ بات تو کی جا رہی ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے مرد کا لباس ہے، تو میرے جسم کے اندر عورت کہاں چھپی ہوئی ہے اور ایک عورت کے جسم کے اندر مرد کہاں چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر تفکر کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو میری باڈی جو ہے اس کے اندر سپیس ہے، خلا ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ پانی پیتا ہے، پانی پی کے جو ہے اپنے منہ سے پانی پیتا ہے اور اس کے اندر خلا سپیس ہے، تو پانی خلا سپیس سے گزر کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک سوراخ سے داخل ہوا اور دوسرے سوراخ سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح میں روٹی کھاتا ہوں، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے سے ہم ایک سوراخ سے خوراک کو اندر لے کے جاتے ہیں
اور دوسرے سوراخ سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی میرے جسم سے گزر کے گیا، جو خوراک میرے جسم سے گزر گئی، اگر جسم کے اندر خلا یا سپیس نہ ہو تو وہ گزر ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک سوراخ اور دوسرے سوراخ کے درمیان خلا، فاصلہ یا سپیس نہ ہو تو کوئی چیز سفر بھی نہیں کر سکتی۔ میری باڈی کے اندر سانس کا آنا جانا ہے، میں نتھنوں کے ذریعے سانس لیتا ہوں۔ سانس یہ ہے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب اندر خلا ہے، سپیس ہے، اور سانس یہ ہے وہ خارج کرتا ہوں، اس کا مطلب باہر سپیس ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو طرح کی سپیس آئی، ایک سپیس میرے اندر موجود ہے، ایک سپیس باہر موجود ہے۔ میں باہر کی سپیس سے سانس اندر لے کے جاتا ہوں اپنی اندر کی سپیس میں، اور باہر کی سپیس کے اندر یہ سانس خارج کر دیتا ہوں، یعنی کہ سانس جہاں سے آیا سانس وہیں پہ چلا گیا۔ اگر میری باڈی کے اندر سپیس خلا نہ ہو تو میں دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر باہر بھی سپیس خلا نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنے بازو ہلا سکتے ہیں، نہ اپنا جسم ہلا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کی باڈی کے باہر سپیس نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری باڈی جو ہے، میرا مادی جسم جو ہے، وہ سپیس کے اوپر چڑھا ہوا، یعنی کہ وہ سپیس کا لباس ہے۔ میرے باطن کے اندر سپیس جو ہے اس کے اوپر یہ مادی جسم چڑھا ہوا۔ حضور قلندر بابا اولیاء سلسلہ دیمیہ کے امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان خلا کے علاوہ کچھ نہیں، اور اسی خلا کے اندر جو ہے حواس کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے نتھنے کے اندر کیا ہے؟ خلا ہے۔ میرے کانوں کے اندر کیا ہے؟ خلا ہے۔ میری آنکھوں کے اندر بھی خلا ہے، یعنی کہ انسان بیسیکلی خلا کے علاوہ کچھ نہیں، اور حواس یہ ہیں وہ خلا ہے، اور ہمیں ہر طرح کا ریکارڈ، ہر طرح کی اطلاعات، ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے ہمیں سپیس، خلا یا حواس سے ملتا ہے، خلا سے ملتا ہے۔ تو اگر میری باڈی کے اندر سانس کے ذریعے آنا جانا، میں باہر کے خلا سے اور اندر کے خلا سے جو اٹیچ ہوں وہ سانس کے ذریعے، اب جو باہر کی سپیس جو ہے، جو باہر کا خلا جو ہے، اس نے میری باڈی کو جو ہے جکڑا ہوا، میری باڈی کے اندر دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ جو میں آپ کو کمپیکٹڈ نظر آ رہا ہوں، جو آپ کو سولڈ نظر آ رہا ہوں، اصل میں یہ باہر کی جو سپیس ہے اس نے جو ہے باڈی کو جکڑا ہوا، اور ایک باڈی کو نہیں، کائنات کی ہر چیز کو جو ہے سپیس نے جکڑا ہوا۔ آپ دیکھیں جو چاند ہے اس کو خلا نے، سپیس نے اٹھا کے رکھا ہوا۔ آپ سورج کو دیکھیں، آپ کو خلا میں نظر آئے گا، تو سورج کو بھی جو ہے وہ خلا نے، یہ سپیس نے اٹھا کے رکھا ہوا۔ ہماری زمین جو ہے اس کو بھی سپیس نے، خلا نے اٹھا کے رکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیس، خلا جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے۔ سائنس اس کو گریوٹی کا نام دیتی ہے کہ گریوٹی جو ہے اس وقت وجود آتی ہے جب وزن ہو۔ تو رمضان جو ہے ایک ایسا پروگرام جو ہے جو آپ کو گریوٹی سے آزاد کرتا ہے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے سحری کے وقت کھانا کھایا، اب جب تک سورج کی روشنی رہی تو میں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا ترک کر دیا۔ اب دیکھیے کہ کھانا کھانا اب میرے جسم کا ایک تقاضا جو ہے میں اس کو پورا نہیں کر رہا۔ جب میں تقاضا پورا نہیں کر رہا تو میرے اندر جو ہے، میرے خلا کے اندر، میرے سپیس کے اندر جو ہے ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ، ایک تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ کسی طرح آپ نے یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ آپ کے حواس جو ہیں وہ باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں، چونکہ باہر جو خلا جو سپیس ہے اس نے پوری کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو باڈی جو ہے وہ سپیس کے اوپر چڑھی ہوئی، چاہے مرد کا جسم ہو چاہے عورت کا جسم ہو، اور جو مرد کے جسم کے اندر جو خلا جو سپیس جو ہے، اگر کوئی مرد اس کو باطنی طور پہ دیکھے تو وہاں پہ اس کو عورت نظر آتی ہے۔ فارمولہ یہ سمجھے کہ اگر کوئی روحانی انسان کسی مرد کے باطن کو دیکھے، تخلیقی فارمولے کے تحت اس کو وہاں پہ عورت نظر آتی ہے۔ اگر کوئی عورت کو دیکھے
تو اس عورت کے اندر جو خلا جو سپیس ہے روحانی آدمی کو مرد کی شکل میں نظر آتی ہے. تو چونکہ رمضان کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے اور رمضان جو ہے وہ آپ کو باطن کے قریب کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے قرآن نے جو فارمولہ بیان کیا کہ آپ نے اپنے باطن کے اندر کس طرح داخل ہونا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کھانے پینا ترک کرنے کا حکم دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. بھئی آپ نے کھانا پینا جو ہے ترک اس طرح کرنا ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو آپ کھانا پینا شروع کر دیں, اور جب روشنی نکل آئے تو آپ کھانا پینا جو ہے ترک کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں, پیسے رہتے ہیں, تو قانون کے مطابق جو ہے آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی, گھبراہٹ, پریشانی ہوتی ہے, اور آپ کا ذہن بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سٹرائک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف کلک کرتا ہے کہ میں نے اس لیے کھانا نہیں پینا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. تو خیال کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جب خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور بار بار کلک کر رہا ہے, تو آپ کے اندر جو باطن کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے, اس تقاضے کے اندر جو ہے روشنی یا نورانیت یا اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور بھوک اور پیاس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ جنگ آپ کے باطن کے اندر ہو رہی ہے. تو اور ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار متوجہ ہو رہا ہے. اس توجہ کے نتیجے میں, اس ارتکاز کے نتیجے میں, اس تفکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی روشنیاں, اللہ تعالیٰ کے انوارات آپ کے باطن کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اتنی زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اور سومی لی انا جدا, جو ترک کیا گیا, جو کچھ چھوڑا گیا, اس کا جو رزلٹ جو ہے, اس کا جو معاوضہ جو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے سے آپ کے اندر کی سپیس کیا ہوئی, وہ بڑھ گئی. اس کی بڑی آسان مثال یہ ہے کہ دیکھیں عام روٹین میں ایک گلاس پانی پیتا ہوں, لیکن مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے, تو میری باڈی کے اندر کیا ہوئی, اب سپیس بڑھتی جا رہی. جیسے جیسے تقاضا بڑھتا جائے گا, بھوک اور پیاس کا تقاضا جتنا ذرا باڈی کے اندر بڑھتا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اتنی ذرا سپیس بڑھتی چلی جائے گی. تو میری باڈی کے اندر کیا ہوگا, پانی کی مقدار زیادہ چلے جائے گی کیونکہ سپیس بن گئی نا. میرے اندر کھانے کی مقدار بھی زیادہ چلے جائے گی کیونکہ سپیس بڑھ گئی. اگر آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آپ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اوپر رات کے حواس طاری ہونا جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کا ذہن مادی جسم سے بالکل باہر نکلتا ہے, تو آپ کے حواس یا مادی دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی سپیس جو ہے وہ جب پھیلتی ہے تو اس باڈی کو کیا کرتی ہے, توڑنا شروع کر دیتی ہے, توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے باڈی کے اندر. توڑ پھوڑ کا مطلب یہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اذیت ہو رہی ہے. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہماری جو باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کے درمیان خلا یا فاصلہ وہ بڑھ جاتا ہے, تو وہ باہر کی جو سپیس جو ہے اس کے ساتھ زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی تو اٹیچمنٹ یہ کہتے ہیں ہم سانس کے ذریعے اس باہر والی سپیس کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں نے سانس باہر کی سپیس سے لیا, اپنے اندر کیا اور واپس باہر کی سپیس سے نکال دیا. رات کے حواس کے اندر حضور کلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر رات کے حواس کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو ہم موت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. اس کیفیت کے اندر جو بندہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ بالکل حقیقت میں مبنی ہوتا ہے, اور بندے کو سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ حواس رات کی دنیا کے اندر داخل ہو گئے, اور جب حواس رات کی دنیا کے اندر داخل ہوئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ رات کی مقداروں کے اندر نازل کرتے ہیں. انا بے شک ہم نے
ہم انزلناہ ہر چیز جو کچھ بھی ہے کل نازل کرتے ہیں فی لیلۃ القدر رات کی مقداروں کے اندر. وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا تمہیں رات کی مقداروں کا ادراک ہے؟ اب رات کی مقداریں کتنی ہونی چاہیے, اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بھی جو رات کی مقدار جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہونی چاہیے. جب آپ کی رات کی مقدار 1000 مہینے کے برابر ہو گئی, اس کے انگیز کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ والروح. بھی آپ فرشتے اور ارواح جو ہے اس کا نزول دیکھیں گے من کلی امر. اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امور کام کرتے ہیں, کلی امر کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں اللہ تعالیٰ نے امر کیا کن کا تو کائنات وجود میں آ گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا, وہ امر کرتا ہے کسی شے کے ارادے کا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یعنی کہ کائنات کو تخلیق کرنے کے جتنے بھی فارمولے جو ہیں رات کی مقداروں کے اندر آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ کہ ہم اس مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے 1000 مہینے کی مقداروں کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں 1 سال کا بچہ جو ہے ہم اس کا 1 سال کا تعین اس کی مادی جسم کی بنا پہ کرتے ہیں. کسی بندے کا میں کہتا ہوں میری باڈی جو ہے تو ہم کہیں گے جیسے 50 سال کے جسم کی ہے. بچے کو دیکھیے 1 سال کا بچہ تو ہم کہیں گے 1 سال کا ہے. 2 سال کا بچے کا جسم بڑا ہوگا, 4 سال کے بچے کا جسم کیا ہوگا, اس سے بڑا ہوگا. یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے باڈی کے اندر جو ہے بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے, جسم بڑھتا جا رہا ہے, جسم کے اندر تغیر آتا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ 50-60 سال کے بعد جب بندے کے جسم کے اندر جو تغیر ہے اس کے سالوں کا تعین جو ہے اس کے مادی جسم کی بنا پہ کرتے ہیں. اگر مادی جسم نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم سال مہینے وقت کا تعین کس طرح کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی بھی معنی نہیں. ہم کہتے ہیں بھی زمین کی عمر 18 کروڑ سال ہے, ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں پہاڑی جو ہے ہزاروں سال سے ہے, اس درخت کی عمر جو ہے 200 سال ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہو, سورج نہ ہو, زمین نہ ہو تو ہم وقت کا تعین کس طرح کر سکیں گے؟ اگر مٹیریل ختم کر دیا جائے تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اسپیس, خلا, فاصلہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ پوری کائنات کا مٹیریل ختم ہو جائے تو ہمیں سوائے اسپیس یا خلا یا فاصلے کے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن جس اسپیس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ تذکرہ ہمارے حواس سے بالکل بالا تر ہے, اور ہمیں اپنے حواس کے اندر جو ہے اس کی مقداروں کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اس طرح کہ حضور قلندر باقول یہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے سے مراد جو ہے 1 سیکنڈ کا خربواں حصہ, کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ اسپیس یا خلا نے 1 سیکنڈ کے خربویں حصے میں تخلیق کر دی. تو جب آدمی مٹیریل سے باہر آتا ہے, مادے سے باہر آتا ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ مادہ ختم ہو گیا تو اسپیس بچی, خلا بچا, تو جب ہم روزے کے ذریعے اس مادی جسم کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ایک خود کا نظام کے تحت جو ہے ہمارے حواس جو ہے وہ خلا یا اسپیس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور حضور قلندر باقول نے فرمایا کہ یہاں پہ پوری کائنات کا ریکارڈ ہے. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر جب تک آپ غیب کی دنیا کے ساتھ مشاہدے میں رہتے ہیں آپ کے اوپر ہر چیز طلوع ہوتی رہے گی, آپ کے اوپر ہر چیز نازل ہوتی رہے گی, آپ کے سامنے ہر چیز کا مشاہدہ ہوتا رہے گا. پوری خانقاہی نظام کے اندر جو ہے آپ تفکر کر کے دیکھیں, جتنی بھی خانقاہیں ہیں اس میں جو مشق کرائی جاتی ہے وہ صوم یا روزے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بھئی یہی ایک مشق یہ ہے آپ کو دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو دی گئی, اس لیے دی گئی کہ آپ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جب ہم تفکر کرتے ہیں کہ مسلسل روزہ رکھنے سے, مسلسل فاقہ کرنے سے, اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے سے بندہ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے حواس ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال, چونکہ
امی حضور کے اس واقعہ کا تعلق جو ہے براہ راست میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے کہ امی حضور کا وہ روحانی پہلو جو میری ذات کے ساتھ وابستہ میں آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سب نے یہاں پہ مقالے میں پڑھا کہ امی حضور جو ہے انہوں نے مسلسل، میں فاقہ نہیں کروں گا، مسلسل روزے رکھے۔ حضور قلندر بابا اولیاء، حضور مرشد کریم، امی حضور جو ہے 7 سال تک وہ فرما رہے تھے کہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھائیے۔ اب تفکر کریں، ایک ہستی، ایک اللہ کی برگزیدہ بندی جو ہے وہ اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے 7 سال تک چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتی ہے۔ امی حضور فرما رہے تھے، نشست میں موجود تھا، تو امی حضور نے فرمایا کہ بھئی ہم مرچ کو جو ہے پیس لیا کرتے تھے اور روٹی کے اوپر لگا کے پانی کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ کئی سال تک رہا، کم و بیش 7 سال تک رہا۔ اب دیکھیں کہ جب ذہن مادی جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو بندے کے اندر سے ایسی خار کے عادات وجود میں آتی ہے جس میں انسان جتنا تفکر کرے انسان اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ لاہور میں قلندر شور کی کلاسز جو ہے حضور مرشد کریم کی نگرانی میں ہوتی تھی، تو ہم فیصل آباد سے لوگ جو ہیں لاہور قلندر شور کی کلاسز لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لاہور کی کلاس لینے جا رہا تھا، ابھی میں دروازے میں داخل نہیں ہوا، اسلامیہ پارک میں جو گھر تھا، تو امی حضور تشریف لے کے آئیں، تو فرمانے لگی وحید حضور ابو الفیض قلندر کی دربار شریف حاضری دینے جانا ہے۔ تو باہر رکشہ کھڑا تھا، ہم رکشے والے سے بات کی اور بات کر کے جو ہے ہم ابو الفیض قلندر کے مزار شریف پہ جو ہے روانہ ہو گئے۔ راستے میں امی حضور مسلسل مراقبے میں رہی، سر ان کا جھکا ہوا ہے اور سفر جاری ہے۔ جب مزار شریف آیا تو وہاں پہ امی حضور اتری، تو وہاں پہ بالکل سناٹا، کوئی زیرو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو امی حضور فرمانے لگے بھی وہی تم واپس چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا امی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتا، یہاں پہ تو بندہ بھی کوئی نہیں ہے اور دیکھیں کتنا سناٹا ہے، اور یہاں پہ تو امی حضور نے مجھے ڈانٹ کے کہا، فرمایا کہ بھائی جتنا تمہیں کہا اتنا کرو۔ میں واپس آ گیا۔ تو میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ امی حضور جو ہے گھر میں مجھے بڑا حیران پریشان کہ امی حضور کو تو میں حضرت ابو الفیض قلندر کی دربار چھوڑ کے آیا تھا اور میں رکشے میں آیا ہوں، تو امی حضور نے کہاں سے رکشہ لیا ہوگا، کیسے سفر کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے پہلے جو ہے گھر تشریف فرمائے۔ تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ امی حضور کب تشریف لائی؟ تو کہنے کی امی حضور تو کہیں گئی نہیں۔ تو آپ تفکر کریں کہ ایک ہستی جو ہے وہ مسلسل روزے کی حالت میں، فاقے کی حالت میں، اس کا ذہن، اس کا جسم مادی طرزوں سے باہر جا چکا ہے، اور وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہستی جو ہے ہر جگہ اپنا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ تو تفکر کا یہ پہلو جو ہے ہمارے سامنے انکشاف کرتا ہے کہ مسلسل روزہ رکھنے سے، بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے سے انسان کا ذہن جو ہے مادی جسم سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر داخل ہو کے ہر جگہ اپنے آپ کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ جب ہم حضور مرشد کریم کی زندگی دیکھتے ہیں تو حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، یہ ایک جملہ بڑا پیارا جملہ، میں اس پہ اپنی تقریر ختم کروں گا، تو فرماتے ہیں کہ میرے باطنی سفر میں امی حضور کا بہت ساتھ ہے، اگر امی حضور میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس مقام پہ کبھی نہ پہنچ سکتا۔ یہ جملہ ہمارے سامنے تفکر کا لامتناہی جو ہے ایسا زون کھول دیتا ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی مرد اور عورت کا باطن جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے تو انسان جو ہے روحانی علوم کے ایسے درجے میں پہنچ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔